اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ میرے بھائی عزیز و دوستو، اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں جو کچھ بنایا ہے اس میں بہت تھوڑی چیزوں کے بارے میں انسانوں نے معلومات حاصل کی۔ جتنا علموں میں آگے اس سے بہت آگے ایسا ہے جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ تو یہ سب ٹوٹل اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جنت بنائی ہے، تو جنت کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور انسان کو جنت سے بھی قیمتی بنایا، تو ساری دنیا کی چیزیں مل کر جنت کی ادنا سے ادنا چیز، ادنا تو ہے ہی نہیں، تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا مقابلہ نہیں کرتا، اور ساری جنت انسان کے آگے ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انسان کو جنت سے بھی اللہ نے قیمتی بنایا، مگر یہ قیمتی اس وقت بنے گا جب یہ کائنات کی ظاہری شکلیں، خارجی شکلیں، ان پر محنت کرنے کی بجائے اپنے اندر کی مایا پر محنت ہے کہ اندر میں اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، ایک مایا رکھی ہے، اگر اس پر محنت کر لے تو پھر انسان سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں۔ اور اس پر اگر محنت کرنا چھوڑ دے اور خارجی شکلوں پر محنت کرنا شروع کرے تو پھر اندر کی جو مایا اس کا خون ہو جائے گا، اندر کی جو دولت ہے، جو جواہرات ہیں، کہ اس کا خون ہوگا، پھر اللہ کے یہاں یہ بے قیمت ہو جائے گا۔ اندر کی مایا بگڑ گئی تو اس بگڑی ہوئی دل کی بنیاد پر جتنے بدن کے اعضاء کے بگڑے اعمال وجود میں آئیں گے اتنا اللہ اس سے ناراض ہوتا چلا جائے، اور نتیجے میں پھر دنیا میں آندھی ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، جنگیں ہیں، قحط ہے، کھانا جنگی ہے، تو اتنے مصیبتوں میں انسان گھرے گا کہ عقل والوں کی عقلیں حیران ہو جائے گی، ان کو حل کرتے کرتے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اور اصل مسئلہ جس سے سب غافل ہیں وہاں کھڑے کر دیے جائیں گے اللہ کے پاس، جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر قبیلے میں انبیاء کرام کو بھیجا کہ ان دھوکے سے نکالو اور حقیقت کی طرف لاؤ، اندھیرے سے نکال کے اجالے کی طرف لاؤ، حقیقت سمجھاؤ انہیں کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی تو دونوں جہاں میں نفع پائیں، نہیں سمجھ میں آئی تو دونوں جہاں میں خسارے میں رہے۔ تو 1,24,000 انبیاء کرام آئے، بعض علماء کہتے ہیں 2 لاکھ نبی آئے۔ دن رات کا غم یہی، دن رات کی فکر یہی کہ اللہ کے ہر بندے کو اور اللہ کی ہر بندی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو سارے نبیوں کی محنت کا خلاصہ حضرت کہتے تھے کہ 2 باتیں ہیں کہ سارے نبیوں نے آ کے یہ سمجھائی کہ اللہ نے تمہارے اندر اللہ سے کیا کیا لینے کی استعداد رکھی، کہ تم کتنے قیمتی ہو۔ تم تو سورج کو غلام بنا لو، چاند کو غلام بنا لو، زمین آسمان کو غلام بنا لو، تو ساری مخلوق تمہارے تابع اللہ کر دے گی۔ تو وہ استعداد اللہ نے تم میں رکھی۔ تو ایک بات تو یہ سمجھائی کہ تمہارے اندر کیا کچھ لینے کی استعداد اللہ نے رکھی، اس کو سمجھو، محنت کرو۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی کہ اللہ کے پاس تمہیں دینے کے لیے کیا کیا ہے، کہ خزانے کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کہ اس کے بن جاؤ اور اس کو اپنا بنا لو، تو ساتھ میں لے لو، یہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، ہمیشہ کے مزے۔ تو یہ باتیں مطالعے سے نہیں سمجھ میں آئے گی، کہ ابھی مطالعہ کر لے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، یا بہت ذہین ہو جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ باتیں انبیاء والی محنت کی بنیاد پر دلوں میں اترتی، دنیا والوں کو بات دماغ میں سمجھ میں آتی ہے، انبیاء والی بات دل میں سمجھ میں آتی، تو دل کی بات دل والی محنت سے سمجھ میں آئے گی۔
تو سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک بھیجے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے جتنے موجودہ لوگ ہیں وہ سب، آئندہ جتنے آئیں گے وہ سب کے تم ذمہ دار ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہم چاہتے تو تمہارے ساتھ اور بھی لوگوں کو بھیج دیتے، لیکن تمہارا اجر بڑھانا مقصود، تمہاری قیمت بڑھانی. وہ ساری محنت اللہ نے آپ کی امت کی طرف دے دی. تو میرے بھائی عزیز دوستو، ہم سب ذمہ دار ہیں پوری دنیا کے اعتبار سے. پوری دنیا میں جتنے انسان پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، غموں میں جکڑے ہیں، حالات کے شکار ہیں، اس کی وجہ ہم سب ہیں. اگر ہم ان تک کے پہنچتے اور انہیں کامیابی کا نسخہ سمجھاتے، اس پر لانے کی محنت کرتے، تو پھر وہ خوش ہو جاتے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اگر اللہ اور اس کے رسول ہمیں گلے لگاتے. تو ساری دنیا کے انسانوں کے ہم ذمہ دار بنا کر بھیجے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 27 سال تک کے روزے رہے. اتنا غم، اتنی فکر. تو کام تو شروع ہوا میوات سے، دلی میں، مختلف شہروں میں. پھر حضرت کی فکر یہ تھی کہ پوری دنیا کے کو جمع ہونے کا ایک ہی مرکز ہے، کہ وہ حج ہے، کہ حج کے ایام میں اس کو وہاں کیا جائے ان مقامات پر، تاکہ ساری دنیا کے لوگ آئیں، اس کو سمجھیں، کریں، اور پوری دنیا میں حضور والی محنت شروع ہو جائے، تاکہ ساری دنیا کے اعمال بدلیں تو حالات بدل جائیں. تو 30 علماء کرام کو اپنے ساتھ میں لے کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج میں پہنچے. اور مدرسہ سہولتیہ جو وہاں تھا وہاں جمع کیے سب، نیچے سے لے کے اوپر تک، بدو سے لے کے بادشاہوں تک، اور سارے مسلک والوں کو اور سارے شعبوں والوں کو، سب کو جمع کی. وہاں کے علماء کو میں اس میں بلایا. اور مولیا صاحب نے ان سب کے سامنے بات رکھی کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہے، پستی میں ہے، سنوائی کہیں نہیں ہے. ساری دنیا کے اندر امت پریشان، اس کی کیا وجہ؟ تو مجمع سے پوچھا تم بتاؤ کیا وجہ ہو سکتی؟ ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ شیخ اس کی وجہ جو ہے وہ علم کی کمی ہے. حضرت نے کہا کہ علم دین یا علم دنیا؟ یا علم دین. کہ صحابہ کل کے کل کتنے تھے؟ کہ بہت ہو گئے تو 2 لاکھ، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. یہ 2 لاکھ صحابہ کرام میں حافظ کتنے تھے؟ عالم کتنے تھے؟ مفتی کتنے تھے؟ اور اس زمانے میں حفاظ کتنے ہیں؟ بخاری و مسلم کے جاننے والے کتنے ہیں؟ تو علماء آج زیادہ ہیں یا صحابہ کے زمانے میں زیادہ تھے؟ حفاظ آج زیادہ ہیں یا دور صحابہ میں تھے؟ مفتیان آج زیادہ ہیں یا پہلے تھے؟ تو کہنے کہ شیخ آج زیادہ ہیں. کہا کہ اگر علم کی کمی سبب ہوتی تو یہ تو سبب ہے ہی نہیں. علم تو بہت ہے، علم والے بھی بہت ہیں، پھر امت ذلیل کیوں ہوئی؟ امت دین سے ہٹی کیوں؟ کیا شیخ یہ نہیں ہو سکتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہوگی؟ ایک دوسرے عالم صاحب کھڑے ہوئے کہنے اس کا امت کی پستی اور زوال کا جو سبب ہے وہ مال کی کمی. امت کے پاس مال کم. 2 لاکھ صحابہ کرام میں مال کتنا تھا ان لوگوں کا؟ سب کا مال جمع کیا جائے تو کتنا بنے؟ تو اس سے انداز کرو ان کا مال کتنا تھا کہ اتنا جسم پہ کپڑا نہیں ہے کہ ٹھیک طرح سے سارا جسم چھپ سکے. اور جو کی روٹی 2 وقت تو پیٹ بھر کے ملتی نہیں. یہ عام لوگ، خاص لوگ تھوڑے تھوڑے تھے جن کے پاس مال زیادہ تھا. عمومی ماحول تو یہ تھا. تو اس زمانے میں مولانا الیاس صاحب نے سمجھایا کہ ہندوستان میں حیدرآباد کے نواب کے پاس اتنا مال ہے کہ پوری دنیا کی ہر بینک کو بھری ہوئی ہے اس کے مال سے. ایک ریاست والے کے پاس، ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہے. تو مال تو آج بہت زیادہ ہے. تو پھر امت دین سے کیوں ہٹی؟ اگر مال کی کمی سبب ہوتی تو مال تو بہت ہے. اور پیٹرول کی دریافت ہو گئی تھی اس زمانے میں. 1924 میں پیٹرول ملا. حضرت اس کے بعد گئے. تو مال کی کمی اس کا سبب نہیں. تو تیسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے کہنے حضرت اس کی مسلمان کی ذلت کا سبب جو ہے
وہ نہ علم کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے. مسلمانوں میں تنظیم نہیں ہے, کوئی تنظیم نہیں بنائی گئی ان کی. کل مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لے کے محنت شروع کی ہے 2 لاکھ سے زیادہ نہیں تھے. آج مسلمانوں میں 10 لاکھ سے زیادہ تنظیمیں ہیں. ہر جگہ تنظیم, ہر جگہ تنظیم, ہر جگہ ادارے, ہر جگہ تحریکیں, تو بہت تنظیم بنی ہوئی. ذرا شیخ آپ ہی بتائیں کہ پھر کیا سبب ہے کہ مسلمان کی دنیا میں ذلیل ہونے کا اور اللہ کے یہاں اس کا مقام گر گیا؟ اس کا سبب اس کے یقین کی کمی ہے. اور جس جو محنت کا رخ سمجھا گیا تو وہ محنت سے ہٹی ہوئی ہے. سارے علماء بہت روئے, دھاڑے مارے, کہنے شیخ ہمیں پتا تھا کہ یہی سبب ہے, تو بولتے کیوں نہیں تھے؟ کہ ہم ڈرتے تھے. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے دعوت دائی کو جری بنا دیتی, بہادر بنا دی, بے باک کر دیتی. تو میرے بھائی عزیز دوستو, ایسی فکر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تھی کہ سارے عالم کو سامنے رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت اٹھائی تھی, پھر سے سارے عالم میں امت اس کو کرنے والی بنی, تاکہ اللہ امت کو پھر سے اس زندگی پر کھڑا کرے جس زندگی پر ہمارے نبی چھوڑ کر گئے. اور سوائے اس کے کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں کہ ہم سب محنت کر کے اپنی زندگیوں کو وہاں تک پہنچائیں جہاں ہمارے نبی ہمیں چھوڑے. تو حالات کو بدلنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, دنیا میں حق کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, شکلوں کو تبدیل کر دینا اللہ کے لیے بہت آسان. لیکن اللہ کے یہاں ضابطہ ہے, ان ضابطے سے امت ہٹ گئی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ محنت دے دی. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ایک تو محنت سے ہم چل رہے ہیں, لیکن محنت کی حقیقت نہیں ملی ہے. ابھی ہم دعوت میں آئے ہیں, دعوت ہمارے اندر نہیں ہے. کہا کہ حضرت دعوت اندر میں ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ کہ جیسے کسی کو جن لگ گیا, جن اندر میں آ گیا تو بول بدل گئے, اس کا دیکھنا بدل گیا, اس کی سوچ بدل گئی, اس کی پہچان بدل گئی. کہا کہ یہ محنت اپنے اندر میں اگر آ جاتی تو پھر ہمارے بول بدل جاتے, ہماری سوچ بدل جاتی, ہماری فکر بدل جاتی, ہماری محنتیں بدل جاتی, ہمارے عزائم بدل جاتے. کہا کہ یہ محنت کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو بدلیں. ابھی ہم نے ترجیح دے دی عورتوں کو حوروں پر, دنیا کے مکانات کو جنت کے مکانات پر, دنیا کے لباس کو جنت کے لباس پر ہم نے ترجیح دی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مکی زندگی میں احکامات نہیں آئے, لیکن مکی زندگی میں جنت اور جہنم کو بہت بتایا گیا. یہ آیتیں اللہ نے بہت اتاری تاکہ ان کے دلوں میں دنیا کی عورتوں کی محبت نکلے اور حوریں غلبہ پا جائیں, جنت کے مکانات غلبہ پا جائیں, جنت کی نعمتیں دل میں جگہ پکڑ لیں, اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں جس میں الجھ کے آج اللہ کا دین اور دین کی محنت برباد ہو رہی ہے, اس کے بجائے جہنم کے مسئلے سامنے آ جائیں, جہنم کی ہولناکیاں سامنے آ جائیں. تو یہ ذہن اور دنیا کی بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے جنت کو بیان کیا گیا, محظوظ ہونے کے لیے نہیں. چلو بھائی جنت کی کیسٹ لگاؤ, ذرا لطف آئے گا, جنت کا بیان شروع کرو, تو مزے لینے کے لیے نہیں ہے جنت کے بیانات. حضرت کہتے تھے جنت کے بیانات اپنے نبی سے صحابہ کو اس لیے اللہ نے سنائے تاکہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو, اور جہنم کے تذکرے اس لیے کروائے تاکہ دنیا کا غم ہلکا ہو جائے اور غم آخرت بنے, جہنم بنے, آخرت کی ہولناکیاں بنے, پھر انسانوں کا غم آئے. تو ہماری محنت عالمی نہ بننے کی وجہ اور ہمیں اپنی محنت میں کمزور پڑنے کی وجہ دنیا کی محبت ہے. اس لیے حضرت کہتے تھے کہ یہ محنت مشاہدات سے مغیبات کی طرف پھیرنے کی, دنیا مشاہدے کی ہے, نظر آنے کی ہے, اور ساری محنت غیب کی ہے. تو صحابہ پر یہ محنت کروائی گئی تھی, جو نظر آ رہے اس سے پھرو غیب کی طرف, جو دکھائی دے رہا ہے وہ اصل نہیں, تاکہ ہماری اپنی سوچ عالمی بنے, اللہ ہمیں اپنے کام میں جمائے, استقامت دے, ہمارا اپنا دین ترقی کرے, اور دعاؤں کے ذریعے سے اپنے اور ملک کے اور حالات ساری انسانیت کے بدلیں. کہا کہ اس کے لیے دعوت میں حقیقت پیدا ہونا ضروری. حضرت کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ دنیا کی محبت دل سے نہ نکلے. تو سارے اعمال کی کمی کا سبب ہم دیکھیں تو کہا کہ دنیا کی محبت, اگر دنیا کی محبت ہر خطا کی جائے. دست کیوں چھوڑ گیا
تو کوئی نہ کوئی دنیا کا سبب سامنے آیا ہے. پہلا اگر سوچیے وہ ایک ہوا دوسرا نہیں ہوا, 3 دن نہیں لگا, چلہ چھوٹ گیا, برسوں سے لگے 4 مہینہ نہیں لگا, تقاضے مار کھا جاتے ہیں, تسبیحات گئی صبح شام کی, تلاوت گئی, سارے انفرادی اجتماعی اعمال کے چھوٹنے کا سبب دنیا کی محبت ہے. تاکہ تم اپنے مجمع میں دنیا کی بے رغبتی کو بیان کیا کرو, تاکہ دنیا کی عظمت دلوں سے نکلے اور دین کی عظمت دلوں میں جڑ پکڑے. تو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ جتنے اسباب ہمارے پاس جمع ہوں گے اتنا اچھا دین کا کام ہوگا. حالانکہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا ہے, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جس سے بھی اللہ نے ارادہ کیا کہ اس سے کام لینا ہے, پہلا فیصلہ اللہ نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ اس کی دنیا کو کم کرنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان سے لینا ہے, ان کو نبی بنانا ہے, اور پل رہے تھے فرعون کے گھر میں, صبح شام کے جوڑے بدلنا, شاہی کھانے, شاہی لباس, نوکر چاکر کے بیچ کی زندگی, ہائے فائے زندگی, اور کہا کہ اتنا بڑا کام لینا ہے تو وہیں رہنے دیتے. لیپ الگ تھے فرعون کے, فرعون مرتا تو ساری پراپرٹی ادھر ہی آتی, خوب تقاضے پورے کرتے. تو نظام ایسا چلایا کہ جینا مشکل ہو گیا, محل چھوڑ کے بھاگنا پڑا. محل سے پہنچا دیا جھوپڑی میں, نوکروں پر حکم چلانے کی بجائے پہنچا دیا بکری چرانے میں. صبح شام کے جوڑے میں, ایک جوڑے میں 10 سال نکلوا دی, اور شاہانہ زندگی تھی, ہاتھ میں ڈنڈے تھما دی. آرڈر دیتے تھے, شعیب علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے, گھر سے بے گھر ہو گئے. کہ کرنا کیا ہے کہ کام لینا ہے موسیٰ سے, اور عذاب لے لیے. تاکہ جب تک دنیا کی بے رغبتی نہیں پیدا ہوگی تاکہ اللہ کے ضابطوں پر کوئی نہیں آ سکتا. یہ دنیا کے جتنے ساز و سامان ہیں, اللہ نے ہم نے اسے ایک کھیل کود کا سامان بنایا ہے, یہ ایک زینت کی چیز ہے. اللہ کے ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ بیوی ہوئے, اولاد ہوئے, مال دولت ہوئے, سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے. تاکہ یہ کھیتی کی مثال ہے, جیسے کھیتی کے پھلی پھولی لہلہائی اور بھلی معلوم ہونے لگی کسان کو, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا, چورا چورا ہو کے بکھر گئی. کہ جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں, ایسے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. کہ جیسے بچے ہیں کہ بچے بچپن میں کھیلتے ہیں, لکڑی کی گاڑیاں چلانے ہیں, لکڑی کے کھلونے ہیں, بڑے ہو گئے لکڑی کے بجائے لوہے کی گاڑیوں سے کھیلنے لگے. ریت کے گھروندے بنا کے کھیل رہے تھے, طبیعت بھی چھوڑ دیا, تاکہ بڑے ہو گئے چونے مٹی کے مکانات سے کھیلنے لگے. یہ کھیل کود کا سامان, اللہ کے کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی. ایک بچہ اپنے باپ کو کہنے لگا, ابا جان وہ دیکھو کرتب دکھانے والا وہ جادوگر مرغا بنا دے رہا ہے, بٹیر بنا رہا ہے, کبوتر بنا رہا ہے, فاختہ بنا رہا ہے, سیب جام انگور بنا رہے ہیں, یہ تو بڑے ٹھاٹ باٹ ہوں گے, بڑے کام آتے ہوں گے. کہہ رہے بیٹے دھوکے میں نہیں آنا, یہ نظر کا دھوکہ ہے, یہ تو کرتب ہے. اگر یہ حقیقت ہوتی تو کہا کہ یہ کار میں گھومتا, یہ شہر نہیں پھرتا, یہ فٹ پاتھ پہ زندگی نہیں گزارتا لے کے لوگوں کو جمع کر کے, یہ کوٹھیوں میں رہتا, یہ بنگلوں میں رہتا. یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ دھوکہ ہے, یہ کھیل ہے. ایسے دنیا کے سارے ساز و سامان کو اللہ نے کھیل کہا ہے کہ یہ کھیل ہے, لوگ کھیل رہے ہیں. اور کھیل سے جب دل بھر جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا جب قیامت آئے گی تو یہ کھیل ختم ہو جائے. لوگ اپنے کھلونوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کے اللہ کے آگے خون کے آنسو روئیں گے کہ کام کیا دیا تھا, زندگی کی محنت کیا دی تھی, کس زندگی کا مطالبہ کیا تھا, وہ زندگی تو پیچھے چھوڑ دی, آپ مجھے دنیا میں بھیج دیں کہ نہیں تم کھیل میں زندگی گزار دی. تو میرے بھائی عزیز دوستو, یہ دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ دل کے اندر اتر گئی تو کہا کہ اسی بنیاد پر انفرادی اعمال بھی جائیں گے, اسی بنیاد پر اجتماعی اعمال بھی پامال ہوں. تھوڑے دن کا ساز و سامان اللہ نے بنایا, اس لیے کہا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ مردار کھانے والے تو بہت سارے چرندے ہیں, پرندے ہیں, درندے ہیں, کتا ہی اللہ نے کیوں کہا اپنے نبی سے کہ کوا بھی مردار کھاتا ہے؟ لیکن آپ کے کوا کی یہ صفت ہے کہ کوا مردار کھائے گا تو کبھی اکیلا نہیں کھائے گا. کئی مردار پڑا دیکھا, انتظام ہے تو ساری برادری کو اکٹھا کر کے لائے کہ سب مل جل کے کھائیں.
اور کتے کو کوئی مردار مل جائے تو وہ تو جھگڑا کرے کہ یہاں آنا نہیں، یہ تو صرف وہ میرا ہے۔ تو دنیا کی محبت دل میں رکھنے والے کا یہ کتے کے جیسے ہیں کہ نہیں یہ دنیا میری ہے، میں کسی کو لینے ہی نہیں دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جا رہے تھے، راستے سے ایک آدمی مل گیا کہ حضرت آپ کے ساتھ رہوں، لیکن تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں، یعنی حضرت رکھ لو، بڑے اصرار کر کے لیا، ساتھ میں رہ لیا۔ آگے جا رہے تو بھوک لگی، ان کی شریعت میں سوال کرنا جائز تھا کہ جاؤ بستی سے روٹی مانگ کے لے آؤ، گیا وہ سب روٹی مانگنے، تو دینے والے نے 3 روٹیاں دی، تو دل میں خیال آیا کہ 3 لے کر جائیں گے تو 1.5 ملیں گی، 1 یہیں کھا جاؤ، 2 لے کے جائیں گے تقسیم ہوگی تو 2 میرے حصے میں آئے گی، 1 کھا گیا۔ تو اللہ کے نبی تھے، کہا کتنی روٹیاں ملی؟ کہا کہ حضرت 2 ملی۔ کہا سچ سچ بتا؟ کہا 2 ہی ملی۔ کہ صحیح کہے کتنی؟ کہا 2 تھی۔ کہا ٹھیک ہے، 1 تیری 1 میری۔ تو آگے چلے تو سونے کی اینٹ پڑی ہوئی تھی 3، کہا کہ دیکھ 1 تیری ہوگی، 1 میری ہوگی، تیسری اس کی ہوگی جو روٹی کھایا تھا۔ تو پہلے تو جھوٹ بولنے میں نفع تھا، اب سچ بولنے میں نفع ہے۔ تو دنیا دار یہ ہے، جھوٹ بول کے کام بنے تو جھوٹا، سچ بول کے کام چلے تو سچا۔ کیونکہ تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے، 3 منٹ تو ہی سنبھال۔ اور وہ لے کے منصوبے بنا رہے ہیں، کارخانے اسی میں، سائزنگ اسی میں، بنگلے اسی میں، بچوں کے نکاح بھی اسی میں، صدیوں کے کام اسی میں بنیں گے۔ ہمارے نبی نے خوشحال زندگی سے جینے کے لیے آمدنی کو بڑھانے کے ذریعے نہیں بتائے، خرچوں کو کم کرنا سکھائے کہ بھیجا اخراجات کم کرو، کہ جو کوئی کھانے کی چیز اس وجہ سے ترک کر دے اللہ کی رضا کے لیے، حضرت شیخ نے لکھا کہ کل اللہ اسے اختیار دے گا، یہ سب کوالٹی کی حور کھڑی ہے، جو پسند کر کے لے جا، خرچ کرنا کم سے۔ اور خواہش تو کبھی پوری ہوگی نہیں، آدمی کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، ایک وعدی دے دی جائے تو دوسرے کے چکر میں۔ تو منصوبے بناتے بیٹھا، تو ڈاکو آئے ادھر سے، وہ بھی ڈاکو بھی 3، اینٹیں بھی 3، کہ یہ بولا بیٹھا ہے اسے مارو، اسے قتل کیا۔ اب وہ منصوبہ جو یہ بنا رہا تھا وہ بنانے لگے، تو بھوک لگ رہی تھی، جب ایک آدمی کھانا لے کر آئے تو کھانا لے گئے، شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی، 1 ملے گی، زہر ملا دے تو تینوں تیری ہو جائے گی۔ ان کے دل میں بات ڈالی، اس کو چھپ کے قتل کرو تو 1.5 اپنی ہوگی، تو یہ بھی مرے وہ بھی مرے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا کہ اینٹیں جہاں کی وہیں ہیں، لاشیں 4 ہو گئی۔ کہ یہ دنیا ہے، یہ نشاتی ہے، جب سے اللہ نے دنیا بنائی ایسے ہی ہے، 1 انچ میں کمی نہیں ہوئی، نہ بڑھی ہے۔ چند سالوں کے لیے دعوے کرتے رہے یہ میرا ہے، وہ میرا، پہلے تو برسوں کے دعوے تھے، اب تو 2.5-5 سال کے دعوے ہیں۔ ہندوستان کی اینٹ پہ کہا کہ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ بھئی یہ میری ہے، خاندان غلامہ، خاندان سادات اور خلجی اور یہ اور وہ اور مغل اور انگریز، اور اب تو نہ جانے ایسے کوئی ہاتھ میں گئی جن کی کوئی قیمت ہی نہیں اللہ کے، وہ سب پڑی ہے، لوگ آتے جاتے رہے۔ کہ سب سے زیادہ دنیا کی بے رغبتی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی، اپنا سارا مال و متاع لگا دیا، اور کام اللہ نے کتنا لیا کہ آخری نبی کی امت کے آخری زمانے میں بھیج کے بھی تم سے کام لے لوں، تو سب ختم ہو گیا۔ آخری میں 2 چیز تھے، ایک کنگھی تھی اور ایک لوٹا تھا۔ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی پانی پی رہا تھا، ہاتھوں کا پیالہ بنایا، پانی پی رہا ہے، کہنے اس سے بھی زندگی گزر سکتی ہے، وہ لوٹا بیچ کے صدقہ کر دی۔ کنگھی سے بڑے بڑے بال تھے، آگے گئے دیکھا کہ ندی میں سے ایک آدمی نہا کے نکلا تو کنگا تو تھا نہیں اس کے پاس، تو ہاتھوں کی کنگھی بنا کے سنوار رہے بال، تو ایسے بھی زندگی گزر سکتی ہے، وہ کنگھی بھی فروخت کر کے صدقہ کرے۔ اس لیے اپنے نبی کو اللہ نے سارے انبیاء کے جو صفات دی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بے رغبت ہونا بھی دیا اپنے نبی۔ شیطان کا دھوکہ ہے کہ خود دنیا جمع کرو پھر کریں گے تبلیغ، پھر عالمی تقاضے پہ چلیں،
ابھی نقد کے گشتے چھوٹ رہے ہیں، عالم میں کیا کام کرے گا؟ نقد کے 2.5 گھنٹے کے ٹھکانے نہیں، امریکہ میں کیا جائے گا؟ کہ کوے کی یہ ہے کہ کوا کبھی اکیلا نہیں کھاتا، اور کتا اکیلا کھائے گا، کوئی آئے تو بھگائے کہ یہ دنیا دار ہے، یہ سب میرا ہے۔ دوسرا یہ کہ کوے کے اندر یہ صفت ہے کہ کوا نرم گوشت کھا کے ہڈیاں چھوڑ دے گا، کہ کتا نرم بھی کھائے ہڈی بھی نہیں چھوڑے، ہڈی میں کوئی مزہ نہیں، کوئی ذائقہ نہیں، کوئی پھر بھی چباتے رہے گا ہڈی۔ کہ دنیا دار یہ ہوتا ہے کہ حلال تو حلال ہے، حرام بھی میرا، کہ میرا جو ہے وہ میرا، وارثوں کا بھی میرا، رشتہ داروں کا بھی میرا، رشوت سے آئے، غبن سے آئے، وراثت پہ قبضہ کر کے کیسے بھی آئے، کہ کیوں کہ سب میرا، کہ حلال ہو کہ حرام ہو۔ دیکھو یہ دنیا دار ہے، کہ کتا ایسا ہی ہوتا ہے۔ مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارے نبی نے 6 مصارف بتائے تیرا مال کہاں لگے، کہ پہلا یہی بتا کہ تیرا مال پہلے تیرے رشتہ داروں پہ لگے، بیوی پہ، بچوں پہ، ماں باپ سے بننے والے رشتے ہیں، بھائی ہے، بھتیجے ہیں، بہنیں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھانجے ہیں، وہ ماں باپ کے رشتے سارے، تو پہلے وہاں لگا، یہ نہیں کہ وہاں سے بھی کھا جا، اور لگایا تو بہت ہے اللہ۔ بدر کے اندر قیدی ہو کر آئے مشرکین، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور حضرت عقیل بھی تھے، آپ کے 2 بھتیجے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عباس تمہارا فدیہ دو، بھتیجوں کا بھی دو، بھتیجوں پر مال لگاؤ، کہ ان کے پاس نہیں ہے، کہا تم دو، کمائی کیوں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو راز کی بات بتائی کہ تم اپنی بیوی سے خفیہ مشورہ کر رہے تھے ام فضل سے، ہمارا مال یہاں دفن کر دو، بعد میں نکالیں گے، پروگرام بنا رہے تھے نا، اگر بھتیجوں پہ دیں گے نہیں تو میاں بیٹھ کے منصوبے بنا رہے تھے۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو دیا ان کی طرف سے، اللہ نے آیت بھیجی اپنے نبی پر، یہ جو دیے ہیں اللہ ان کا بدلہ دے گا دنیا میں، بھتیجوں پر لگائے۔ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور تھوڑے دن نہیں گزرے تھے، بحرین سے اتنا مال آیا، اتنا مال آیا کہ نہ اس سے پہلے نہ ان کے بعد کبھی آئے۔ جب بلا کے لاؤ عباس کو، کس پر لگایا؟ بھتیجے پہ لگایا، چلے اللہ نے دنیا میں دے دیا تجھے، چادر بھر۔ تو بہت قوی ہیکل تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، بہت طاقتور، اتنا مال بھرے، اتنا مال بھرے کہ اڑ بھی نہیں سکا، گٹھی بنائے۔ کہنے لگے یار اسے ذرا سا آپ نیچے سے سپورٹ کرو، میرے کاندھے پہ رکھ دو، پھر میں نہیں رکھوں گا، تو کسی کو لگا تو وہ میرے اٹھا دیں گے، کہ وہ بھی نہیں، تو کائے کو اتنا لے کے جا رہے، تھوڑا کم کر کے جاؤ۔ تو کم کرتے رہے کہ اتنا جتنا اڑ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، اور یہاں ایسا ہنسے کہ دانت دکھائی دیے کہ دیکھو بھتیجے پہ تھوڑا لگایا، لے کے کتنا جا رہا۔ اور نہیں ہے دنیا کی بے رغبتی تو کھا جائے بھتیجوں کو۔ تو پہلا یہ ہے کہ رشتہ داروں پر لگائے، پھر یتیموں پر لگائے، پھر مساکین پر لگائے، پھر محتاجوں پر لگائے، پھر مسافر پہ لگائے، پھر غلاموں کے آزاد کرنے میں۔ علماء کہتے ہیں اب تو غلام نہیں ہے، قرض داروں کو قرضہ دور کرو۔ مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے یہ 6 مصارف روس کے مسلمان ہٹ گئے یہاں سے، تو جو مال رشتہ دار پر لگتا تھا وہ اپنے مکان پر لگا دیے، شاندار مکان بنانے کے، اور جو مال لباس پر، جو مال یتیموں پر لگتا تھا وہ اپنے لباس پر لگا دی، اور جو مسکین پر لگتا تھا تاکہ وہ کھانوں پر لگا دی۔ تو مکان پر، لباس پر، کھانے پر، شادی بیاہ پر، زیب و زینت پر، کھیل کود میں، اور صحابہ کو رسول اللہ نے ہٹایا وہاں سے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ میں تھا، ایک مسجد میں چند صحابہ بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا تذکرہ کر رہے تھے، میں بھی جا کے بیٹھ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حنف بن قیس رضی اللہ عنہ اس میں کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر نے ہمیں بھیجا عراق میں، ایران میں، ہمیں اللہ نے فتح دے دی، وہاں کے نرم نرم سفید کپڑے ہمیں پسند آ گئے، ہم وہ پہننا شروع کیے، واپس آئے، حضرت عمر کی خدمت میں گئے، تو آپ نے دیکھا تو ایسے جیسے پہچانتے ہی نہیں، سلام کا نہ جواب دے رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، اعراض کر لی، کیونکہ دیکھو انہیں کیا ہو گیا۔ ان کے بیٹے کے پاس گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابا دیکھتے نہیں کہ تم یہ کیا لباس پہن کے آ گئے؟
حضور نے تمہیں جہاں چھوڑا تھا وہاں سے ہٹ گئے تھے، وہ گئے اپنا پرانا لباس پہن کے آئے، پھر ایسی گرم جوشی سے معانقہ کیے، مصافحہ کیے جیسے پہلے اعراض کیے ہی نہیں۔ پھر ہم نے مال غنیمت حضرت عمر کے سامنے کھول کے رکھ دیے، اور وہاں کے 2 ٹوکرے لے کر آئے تھے، پیلے اور لال حلوے تھے اس میں بہترین خوشبودار۔ حضرت عمر نے اس کو چکھا، کہنے وہ ہو یہ لے کر آئے اور ایسا لباس پہن کے آئے۔ کہہ رہے سنو اللہ کی قسم، انہی کی وجہ سے بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے اور بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے۔ جب تمہاری طبیعتیں اس لباس میں، ان کھانوں میں اور ان چیزوں کے اندر جب تمہاری طبیعت لگنے لگے گی، بھائی بھائی کو قتل کرے، اور جب دنیا کی بہت فراوانی تم پر ہو جائے گی تو اللہ تمہارے درمیان بغض عداوت پیدا کر دے گا، اور اللہ کی قسم وہ عداوت قیامت تک چلتی رہے گی تمہارے درمیان۔ اگر تم اپنے مال و دولت کو لباس میں استعمال کرنے والے بنے، مکانوں میں لگانے والے بنے۔ ایک خباب رضی اللہ بیمار ہوئے، صحابہ کا مجمع گیا عیادت کے لیے، تو کہنے لگے تسلی دے رہے ہیں ادھر آپ کا انتقال ہوگا، آپ حضور سے حوض کوثر پر ملیں گے۔ تو آپ اپنے گھر کو دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، کہنے خباب یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ دنیا میں ایسی زندگی گزارنا جیسے مسافر کی سواری پر توشہ ہوتا ہے، اتنا بڑا گھر چھوڑ کے میں مر کر رہا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو اللہ کے نبی سے حوض کوثر پر ملیں گے، یہ گھر میرے نبی سے دور کرنے کا سبب بنے گا۔ تو جب مسلمانوں نے اپنے مال کو اپنے مکان کے بنانے پہ لگایا، اپنے لباس پر لگایا، اپنی جی کی چاہتوں پر لگایا، تمہارا سید خان صاحب کہتے تھے اسی نتیجے میں روس میں کمیونزم آیا تھا کہ مال کے مصارف بتائے تھے کہ یہ کہاں لگانے تو لگا رہے ہیں، اور 70 سال تک کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ مسجدوں کو میوزیم بنا دیے، تالے لگا دیے، جہاں سے بخاری کی کتاب چلی وہاں کوئی ایک اللہ کہنے والا نہیں، ایک قرآن کا نسخہ نہیں، کہ مسلمان دنیا دار بن گئے۔ تو کہا کہ کتے کی یہ صفت ہے کہ کتا کیا کرے کہ کتا ہڈی بھی کھائے، تو جو دنیا دار بنے وہ حرام کے حلال کے ساتھ حرام بھی ملا دے، سب کا مال کھا جائے۔ اور کوے کا پیٹ بھر جائے تو چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے، لیکن کتے کا پیٹ بھی بھر جائے تو وہ مردار چھوڑتا نہیں، پڑا رہے گا، نگرانی کرتا رہے گا کہ مال کے پاس سے ہٹنے کو تیار، جتنی بات ہوتا ہے نہیں نکلے گا۔ تو سارے اعمال کے برباد ہونے کی وجہ دنیا کی محبت۔ اور کہا کہ کتے کے اندر اگرچہ لوگوں نے لکھا کہ بہت ساری صفات بھی ہے، اس میں سے ایک بڑی صفت ہے کہ کتا شب بیدار ہوتا ہے، راتوں کو جاگنے والا ہوتا ہے، لیکن شب بیداری کے باوجود اس کی بری صفتوں کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرے، کہ جہاں رہے وہاں سے لوگ بھگائیں گے۔ تو دنیا دار آدمی چاہے کتنا بڑا تہجد گزار ہو، چاہے کتنا اللہ کی تسبیحات پڑھنے والا ہو، اور چاہے جتنے انفرادی اعمال کرنے والا ہو، لیکن دنیا دار بننے کی وجہ سے اللہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی محبت کھینچ لے گا، کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی، چاہے جتنا بڑی تسبیح پڑھنے والا، چاہے جتنے حج عمرے کرنے والا۔ تمہارا سید خان صاحب کہتے تھے کہ دعوت کے کام میں جماع نہ ہونے کی وجہ تاکہ دنیا کی محبت ملے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تم کام کر رہے ہو تو اللہ تم سے کام لے ہی لے۔ اسکول کے اندر پڑھنے والے سب بچے پاس نہیں ہوتے تو چلیں گے سب، لیکن کام کے کام اللہ سب سے نہیں لے گا، کہ جو اللہ کے ضابطوں پر اترے گا اللہ اسی سے ہی کام لے گا۔ کہ اللہ کے ضابطہ پر اترنے کی کیا شرط ہے؟ کہ اللہ کے ضابطہ پر اترنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اپنے جان کی پرواہ نہ کرتا ہو، دعوت کے چھوٹے سے چھوٹا تقاضا ہو، بڑے سے بڑا تقاضا ہو، اور جان بھی اگر بیچ میں حائل ہو جائے تو جان کی بھی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کی ابتدا ہوئی مکہ سے، اونٹ کی اجڑیاں ڈالی گئی، پھندے لگائے گئے، چہرے پر تھوکا گیا، کانٹے بچھائے گئے، تھپڑ مارے گئے، یہ جسمانی تکلیف کی ابتدا ہوئی، اور اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ نبی یہ درگزر کریں، آپ درگزر کریں، جان کو اور کھپائیں اور کھپاتے رہیں، یہاں تک کہ اس سے بڑا صدمہ آگے چلا گیا کہ طائف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ایک دفعہ یا رسول اللہ آپ کی تکلیف، کہا کہ عائشہ طائف کے قصے کو آج تک بھول نہیں سکا کہ اس سے آگے جان اور جوخم میں چلی، کہ جو سپورٹر تھے ابو طالب بڑا ٹیکا تھا کہ وہی دنیا سے چلے گئے، اب تو قتل کے منصوبے بنے جانے لگے، اور جو سارا مال لگانے والی
بیوی تھی کہا کہ وہ بھی دنیا سے چلی، جب کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جو جانثار تھے کہا کہ وہ شہید ہونا شروع ہوئے، بدر میں 14 چلے گئے، احد میں 70 چلے گئے، آپ کے چچا بھی چلے گئے، آپ کے مخلص خادم مصعب بن عمیر بھی چلے گئے، عبداللہ بن جہش بھی چلے گئے، یہ سب خاص لوگوں میں دھوکہ دے کے لوگوں نے آپ کے ساتھیوں کو جا کے شہید کر دی۔ تو جسمانی تکلیف بھی، روحانی تکلیف بھی، کہ غم بڑھتے ہی چلا گیا، اور قدم جمانے کے لیے پچھلے نبیوں کی باتیں اللہ پاک اتار رہا ہے کہ نبی جی پہلے کے لوگ تاکہ دیکھو ان کو آرے سے چیر دیا گیا، اور یا علیہ السلام کو بھرے دربار میں جانور کے جیسے ذبح کر دیا گیا۔ ابھی تم پر وہ حالات نہیں ہے، صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ جان دینا پڑے کہ پرواہ نہیں کرنا، کہ لوگوں نے ابراہیم السلام کو آگ میں ڈال دیا، کہ گھر والے بھی شامل ہو گئے۔ حضرت کہتے تھے کام اللہ ان سے لے گا کہ جو اس میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، اور صحابہ کو یہ سکھایا، صحابہ کو اٹھایا اس پر۔ مسلمہ سے مقابلہ ہوا، حضرت سالم حذیفہ رضی اللہ عنہ زید بن خطاب میں کہنے لگے اب جی کہ فائدہ کیا ہے، جب نبوت میں آنچ آ گئی تو زمین میں گڑا کرنا شروع ہو گیا، اور گھٹنے تک اپنے آپ کو کھڑا کر کے مٹی سے دبا لیا، کہنے یا تو کلمہ بلند ہوگا یا ہم مر جائیں گے، کہ جان جوخم میں ڈالی، اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ تو امیر کو کہا برا ابن مالک رضی اللہ عنہ، امیر صاحب ایسا کرو کہ ایک لمبا اونٹ لاؤ، اس کے اوپر لمبا آدمی کھڑا کرو، پھر وہ اپنے سر پہ ڈھال لے، پھر ایک اور آدمی اس پر کھڑا کر کے اس کو اچھال کے اندر میں پھینکو، دیوار کے اندر میں جا کے کڑی کھولتے دروازے کی، ہم اپنے گھوڑے لے کے تیار کریں اور اندر میں جا کے حملہ کریں۔ کہ ہاں رائے تو بہت اچھی ہے، کون کرے گا، کہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے رائے دیا ہوں۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو مشورے کرتے رہیں گے، ترتیب بناتے رہیں گے، اور کرنے کی جگہ سے اپنے آپ کو ہٹائیں گے تو یہ ثواب تو لے سکتے ہیں، یہ ترتیب بھی رہیں گے، لیکن اللہ ان سے کوئی کام نہیں، ان کے ذریعے سے دلوں کو نہیں پلٹوائے گا۔ تو اندر میں اترے ہیں، پھینکے گئے ہیں۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا دروازے کے پاس ایک دم اول نمبر پہ تھا، اور اندر میں گرتے ہی کیا ہاتھ پیر کا بنا ہو، لیکن 15 لوگوں کو قتل کیا، اور 90 زخم جسم پر آئے، اور پوری قوت جمع کر کے دروازے کو کھولا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں اپنا گھوڑا جب اندر داخل کیا تو میرے گھوڑے کا پہلا پیر برا ابن مالک کے ایک گال میں گھسا، دوسرے سے نکل گیا۔ تو پرانے جو تھے کہنے لگے کہ دیکھو جہاں پرانوں کو ہونا چاہیے تھا وہاں نئے لوگ ہیں۔ حضرت کے بیانات میں ہے یہ باتیں کہ جہاں پرانوں کو ہونا چاہیے تھا آج وہاں نئے لوگ کھڑے ہیں، اسی لیے قلعہ فتح نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے پرانوں کے ایک علاقے کے اندر، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سارے لوگ ہیں، اور رخ بتایا نہیں کہ جانا کہاں ہے، اور کسی کی ہمت نہیں کہ پوچھے کہ کہاں کا رخ ہے۔ بہت ہمت کر کے تھے عثمان نے پوچھا امیر المومنین کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا ہے، کچھ مشورہ تو کر لو، مدینہ میں کس کو چھوڑنا ہے، آگے کے کیا نظام ہے۔ بڑی ہمت کر کے کہا، تو سب کو جمع کیا، اور فوج کے الگ الگ حصے ہوتے تھے، دائیں بائیں آگے والوں کو کہا ان میں 2 آدمی لے کر آؤ، اور مدینہ سے حضرت علی کو بلا کر لاؤ، اور وہیں مشورہ ہو گیا تو یہ کریں گے مدینہ جائیں گے، چلو کہ کام یہ ہے کہ کرتے کرتے مشورہ کرو، کہ کام تو کنارے کر دی اور پھر وہ مشورہ ہی کرتے رہیں، ترتیبی بنتے رہ رہی اور کام کے ٹھکانے نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ یہ تو کہتے تھے ایک تو یہ کہ جان کی پرواہ نہ ہو، اور دوسرا اللہ کا ضابطہ کام لینے کا یہ ہے کہ یہ مال کی پرواہ نہ کرتا، یہ سارا مال بے قیمت کرے اللہ کے لیے۔ کہ آج لوگوں کا جذبہ مسلمان پر تو خرچ کرنے کا ہے، اسلام پر لگانے کا جذبہ نہیں ہے، مسلمان کے مصارف پر لگا دیں گے اور اسلام کے تو کہتے صحابہ کی سخاوت ایمان کی وجہ سے نہیں تھی، مشرکین بھی بہت سخی تھے، صحابہ کی سخاوت اللہ کے بندوں کے غم کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے۔
صفوان ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے اور آئے ہیں اور مال غنیمت اونٹوں سے بکریوں سے ساری وادی بھری ہوئی ہے، کنکیوں سے دیکھ رہے، کہنے صفوان تمہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے؟ کہتے ہاں بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ کہا یہ سب تیرا ہے، تو 6000 جانور دے دی۔ فتح مکہ پر ایک ایک مشرک کو 100 اونٹ دیا رسول اللہ کو، اسلام کے قریب آ جائیں، دین پر خرچ ہے۔ آج لوگ اس مسلمانوں کے مصارف بتاتے ہیں، اسلام کا مصارف کا بہت کم لوگ ہوں گے جو سمجھائیں۔ ایک ایک عورت کو، ایک ایک مرد کو، ایک ایک قوم کو، ایک ایک قبیلے کو اللہ پاک اسلام کیسے دے دے، ہدایت کیسے دے دے، میرا مال وہاں کیسے لگ جائے۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارا وہ مال جو اللہ اور اس کے رسول پر لگ جائے، ہمیں محبوب ہے اس مال سے جو گھروں میں پڑا رہ جائے۔ جو اہتمام سے وقت دے رہے ہیں سال کا چلہ کتنا لگ رہا ہے، گھروں میں کتنا ہے؟ اہتمام سے مہینے کا 3 دن دے رہے ہیں، گھر میں کتنا ہے؟ اہتمام سے 2.5 گھنٹہ 8 گھنٹہ دے رہے ہیں، دنیا کی محنت پر کتنا بیٹھے دنیا کی شکلوں پہ؟ کہ مال بے قیمت ہو، اس کے لیے کہ مال کی پرواہ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سب کچھ لگا دیا، سارا اونٹ، ساری بکریاں، سارا جانور، یہاں تک کہ اپنے بدن کا کپڑا بھی لگا دیا۔ اللہ کے ایک ایک لفظ کی ایسی محبت دل کے اندر اترے کہ سب لگائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ نے آزمایا، اتنا 18 سال تک بیماری دے گئی، بچے بھی مر گئے، مال بھی ختم ہو گیا، اپنے بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے کہ سب لگاؤ کہ میرے حکم کے آگے۔ تو ہر نبی سے اللہ نے سارا مال لگوا دیا کہ مال بچانے کی چیز نہیں ہے۔ اور تیسرا اللہ کا ضابطہ یہ ہے تاکہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہ ہو، کہ اپنے بیوی بچوں کے تقاضوں کو 2 نمبر پر کرے اللہ کے دین کے تقاضوں کے آگے۔ ہم سب کے جتنے مسئلے ہیں وہ سارے مسائل میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ایک مسئلے کے حل کے وقت ابھی ابراہیم السلام موجود نہیں، کہ تشکیل کی آگ میں جاتے جاتے جو اللہ کو نہیں کہے، اور جب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہنے کہ ابراہیم اللہ نے ایک علاقے کا انتخاب کیا ہے، آج کوئی بچوں کو وہاں ڈالنا ہے، تو چیخ نکل گئی۔ جب جا کے دیکھے کہ رخ یہ بنا ہے یہاں ڈالنا ہے، کہا ہاں۔ کہ جبریل ٹھیک کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہوں، اللہ کا یہ حکم ہے یہاں چھوڑنا ہے۔ نہ آدم ذات، نہ پانی، نہ کھانا، کچھ بھی نہیں، کبھی بچوں کو چھوڑو یہاں۔ تو کہتے کہاں لکھا ہے ابھی بچوں کو چھوڑنا؟ تو جہاں لکھا ہے وہاں تو پڑھتے ہی نہیں، وہاں ڈھونڈتے جہاں لکھا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، 10 سال کی جمع پونجی پوٹلی، اور بیوی کو درد سے ہو رہا ہے، ولادت کا موقع ہے، آگ کی ضرورت ہے، آگ کی تلاش میں گئے، نبوت مل گئی، اور وہیں سے لوٹایا اللہ نے کہ جاؤ فرعون سرکش ہو رہا ہے اس کی طرف جا کے دعوت۔ کہ یا اللہ میری بیوی کہ ہاں جاؤ فرعون سرکش ہو رہا ہے ادھر جاؤ، ایسی حالت میں نکالا ہے۔ اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی کا انتقال بھی ہو گیا، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ بیوی چلی گئی دنیا سے۔ بچہ جوان ہو گیا، جوانی میں جا کے دیکھے، شادی بھی ہو گئی بچے کی، تو بہو کو دیکھ کے پتہ چلا کہ شادی ہو گئی۔ تو نہ شادی میں، نہ میت میں، نہ خوشی میں، نہ حالات میں، کچھ بھی نہیں۔ ایک طرف بیوی بچوں کو چھوڑا اور ایک طرف اپنی ذمہ داری پر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں اتنا کھانا دے دو کہ تھوڑا پیٹ کمر سیدھی رہے۔ وہ مطالبے نہیں جو آج ہمارے گھر کی عورتیں کرتی ہیں، یہ سارے مطالبے نہیں، کمر سیدھے رکھنے کے کھانے کے مطالبے کی۔ ایسا سخت ناراض ہو گئے کہ قسم کھا لی 1 مہینے تک کے بیویوں کے پاس نہیں جاؤں۔ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ میرے بھائی عزیز، تو ہم اپنی محنتوں میں اس پر کتنا ہے، میرا کتنا مال لگا، میری جان کتنی لگی اس میں؟ ابھی تو جانوں کو بچانے کے ترتیبیں ہم بناتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے ہماری جان کو قیمتی سمجھنے نے دنیا میں اسلام کو روکے ہوئے۔ ابھی اپنے جسم کو کوئی یہاں سے نہیں آنا چاہیے، سخت علاقے میں گرمی کا رخ مت بناؤ، زیادہ سردی کے علاقے میں مت بھیجو، مسجد میں پنکھا ہے کہ نہیں، اے سی ہے کہ نہیں۔ اور کہتے تھے لوگ سردی میں آ کے اپنے ذمہ داریوں سے رخ لیتے ہیں گرم علاقے کا،
اس لیے کہ ان کے سامنے خندق نہیں ہے، اور گرمی میں آگے ٹھنڈے علاقے کی کا رخ مانگتے ہیں اس لیے کہ ان کے سامنے تبوک نہیں ہے۔ ابھی تو جانوں کے بچانے کے منصوبے کام میں چل رہے ہیں، تو کھپانے پر کتنا ہے ہم؟ مال بچ گئے تو خوش ہوتے ہیں، بڑا کام کو سمجھے ہوئے علاقے میں گئے تھے، اتنا مال بچ گیا، اللہ نے تیرا مال قبول ہی نہیں کیا، واپس کر دیا تو کام سے جوڑ رہے ہیں، کام کا علاقہ۔ تو بیوی بچوں کو کتنا بے قیمت کی، وہاں صحابہ نے اتنا کیا کہ ایک رات کی دلہن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، غسل خانے سے نکل گئے۔ یہاں 20-25 سال کی بیگمات شب گزارنے میں چھوڑنے کو تیار نہیں، ایک رات چھوڑنے کو تیار نہیں، اور خود ہی مفتی بن گئے، حاجی صاحب میرے ساتھ یہ ہے، میرے ساتھ یہ ہے، میرے ساتھ یہ ہے۔ الگ ہے تو سواد پڑھو تو پتہ چلے کہ رخصت کون لوگ لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رخصت کی اجازت کون لوگ لیتے تھے حضور سے، اور صحابہ تو عظیمت پر تھے۔ اور چوتھی بات یہ حضرت کہتے تھے کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جن کے درمیان میں کام کر رہے ہو ان سے کچھ نہیں لینا، ان پر سب لگا دینا، ان سے لینے کی امید مت رکھو کہ لینا اللہ سے، ان سے کوئی امید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے شروع کیا کہ پوری امت کو مال لٹانا سکھایا، لینا سکھایا، اور اپنی اولاد پر اور سیدوں پر سے کہا کہ زکوٰۃ حرام کر دی، صدقہ حرام کر دی، کہ نہیں انہیں صحابہ کے درمیان میں کام کریں گے اور یہ صدقہ نکالیں گے، زکوٰۃ دیں گے نا دوسروں کو دو، کہ نبی کا نہیں، نبی کی کو نہیں چلے کہ تمہارے درمیان میں کام کرے تم سے مال لیں گے۔ ارے عباس حضرت حارث نے کہتے ہیں ہمارے بچے جوان ہو گئے، ہم رسول اللہ ان کے پاس پہنچے، آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے، کہیں یا رسول اللہ زکوٰۃ کے شعبوں میں ہمارے بچوں کو نوکری دلا دو، جوان ہو گئے، ان کی شادی کا مسئلہ ہے۔ حضور خاموش رہے، کچھ نہیں کہے، بار بار بولتے رہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں مجھے بڑا ترس آیا، تو میں نے خمس کے مال میں سے کچھ پیسہ دے دیا دونوں کو، اور میرے حجرے میں ان کے بچوں کا نکاح کرا دیا، نکاح کرا کے بھیجی۔ کیا سوچ رہے تھے کیا آگے میری امت میرے نسل کے ساتھ کیا خیر خواہی کرے گی؟ ایک زکوٰۃ ایسی آمدنی ہے کتنا بھی مندہ ہو مسلمان کی فکس آمدنی کہ کیا ہے کہ زکوٰۃ تو ہٹا دی اپنی نسل سے کہ میری نسل زکوٰۃ نہیں کھائے گی، صدقہ نہیں کھائے گی، تو جاؤ دوسروں پر لگاؤ، تمہارے درمیان میں محنت کر کے تم سے نہیں لیں گے، اس سے ہمارے کام کے مال کے تقاضے نہیں۔ حضرت کہتے ہیں جس سے تم مال کا تقاضا کرو گے جان کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ ہمارے بیانات ڈنکے کی چوٹ پر اسی لیے ہے کہ اپنا جان اپنا مال، کھری بات پوری دنیا میں کہیں سے بھی کرواؤ، یہ صاف ستھری بات کہ کوئی دامن نہیں پکڑ سکتا ہمارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صدقے کے مال، بیت المال کے صدقے میں جو آتے تھے وہ اونٹ چر رہے تھے، چراگاہ میں گئے تو دیکھا کہ کچھ موٹے موٹے تازے اونٹ ہیں، کہا کس کے ہیں؟ کہ آپ کے بیٹے کے ہیں، کہ بیٹا کتنے کا لائے تھے؟ کہا اتنے کا لائے تھے، یہ پیسے لو وہ مٹ جاؤ بیت المال میں ڈالو، کہ ابا یہ میری ملکیت کا تھا بیت المال کا نہیں تھا۔ کہا کہ ہاں جہاں بیت المال کے اونٹ چر رہے تھے تم نے اپنے اونٹ کو وہاں چرایا، لوگ اپنا اونٹ ہٹا دیے ہوں گے، امیر صاحب کا لڑکا آ رہا ہے چرنے دو اسے۔ کہ ہم دنیا میں نہیں لینا چاہتے اپنا مال، اپنی قربانیوں کو بدلا تم سے نہیں، ہم اللہ سے لیں۔ حضرت عمر نے خط دیا حبشہ کے بادشاہ کے پاس، تو ان کی بیگم نے قاصد کو چپکے سے بلایا اور عطر کی شیشے منگائی، قرضہ لے کے، اور کہا کہ اس کی نجاشی کی بیگم کو دے دیں۔ بیگم نے دیا تو وہ عطر خالی کر کے اس میں جواہرات رکھ کے دے دی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کس کا ہے؟ کہ آپ کی اہلیہ کا ہے۔ کہ کس نے دیا؟ ان کی اہلیہ نے دیا۔ کہ بیگم کہاں سے لائی تھی؟ کہ ادھار لائی تھی۔ کہ کتنے کا؟ کہ اتنے کا، یہ لے تیرے پیسے، اور ہیرے جواہرات ڈال وہاں بیت المال میں۔ کہ عمر ہمارا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں، ہمارا کوئی حصہ ہے کہ نہیں، کہ تجھے جواہرات ملے اس لیے کہ تو عمر کی بیوی ہے، عام عورت کی، تو عام آدمی کی عورت ہوتی تو تجھے کون پوچھتا؟ امیر المومنین کی بیوی ہے تو اسی لیے تجھے ہیرے ملے ہیں، پڑوسن کو بھی دے سکتے تھے، پڑوسن کو کیوں نہیں ملا، تجھے کیوں ملا؟
یہ پڑوسن کا میں اضافہ کر رہا ہوں، اسے واقع میں نہیں. تو ڈلوایا ہے کہ یہ کہ اپنا بدلہ دنیا میں مل جائے. قرض کی سخت ضرورت پیش آئی. آپ نے ایک آدمی بھیجا عبد الرحمان رضی اللہ کے پاس، کہنے عمر نے قرض مانگے تو قاصد کو لوٹا دیا کہ بیت المال سے لے لو. کہ نہیں بیت المال سے نہیں لوں گا، میں تو تیرے جیسے آدمی سے لوں گا کہ تو پائی پائی کا حساب رکھنے والا ہے. اگر میں مر بھی گیا نا تو میرے بیٹوں سے وصول کر لے گا، میرے بیٹے مر گئے تو پوتوں سے لے لے گا. تو ایسا کھرا آدمی ہے حساب کتاب میں. کہ نہیں تم بیت المال سے لے لو. کہ نہیں اگر میں بیت المال سے قرض لیا اور اس سے پہلے میں مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ امیر المومنین کا قرضہ تھا، جان دو معاف کر دو. تو تم معاف کریں گے، اللہ تھوڑی معاف کرے گا. جی آپ کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ ذرا جائزہ لے کر آؤ اور دیکھو کہ لوگوں کے دلوں پہ کیا ہے. یہ تو نہیں اچھا مارا گیا دنیا سے، پھر لوگ یا تو اس سے نجات پا گئے یہ نجات پا گئے. تو لوگوں کا دیکھو کیا حال ہے. کیا کہتے ہیں عمر کے بارے میں؟ امیر المومنین سب کو صدمہ ہے، کوئی کھا نہیں رہے، سب رو رہے ہیں کہ سب کو غم ہے. کیسا نہیں میرا کوئی معاملہ، میری کوئی حرکت، میرا کوئی مفاد کہ لوگوں کو کہے کہ ہاں اچھا ہوا یہ آدمی گیا دنیا سے. کہ نہیں سب کو غم ہے. مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے دعوت کی مثال زمزم کے پانی کی طرح ہے. زمزم میں 3 صفات ہیں کہ جس نیت سے پی جائے گی پوری ہو جائے گی. کہ جو نیت لے کے آئیں گے تبلیغ میں وہ نیت اللہ پوری کر دے گا. صحیح نیت ہے تو باقی رکھے، غلط ہے تو چلو نکلو یہاں سے. دوسرا یہ کہ زمزم اپنے اندر کوئی دوسرا پانی شامل نہیں کر سکتا اپنے اصل کنویں میں. 1969 میں بڑی بارش ہوئی تو سارے مکہ کے گندے سندے پانی، گھان کچرے سب بہہ کے کنویں میں چلے گئے زمزم کی. حکومت مشورہ کر رہی تھی کیا کرنا، کیسے مشینیں لگانا، لوگوں کافر کا تو داخلہ منع ہے، کیسے کیا بلانا. یہ ساری میٹنگ ابھی ہو ہی رہی تھی، ایک دھماکہ ہوا. لوگ گھبرا کے باہر آئے چیمبر میں کہ کہیں بم پھوٹا. کہ نہیں دیکھا تو وہ دھماکہ کنویں میں ہوا تھا زمزم کی. وہ سارا گندا پانی اور سارے کچرے سب باہر پھینک دیے. زمزم جیسا خالص ویسے ہی. حالانکہ حضرت نے یہ بات 1950 میں بتائی تھی کہ زمزم اپنے اندر کوئی دوسرے پانی کو ضم نہیں کر سکتا کنویں میں. تاکہ تبلیغ ایسی ہے کوئی اور غرض کے ساتھ چلیں گے 2 سال 5 سال 10 سال 30 سال اغراض والوں کے لیے جگہ نہیں. اغراض والوں کی غرض کھل کے رہے. اور تیسری کہا کہ تیسری صفت زمزم کے اندر یہ ہے کہ زمزم ہمیشہ بڑھتا ہے، ہمیشہ بڑھتا ہے، کبھی کم نہیں ہو. تاکہ صحیح نیت کے ساتھ آئے تو اللہ تو خوب کام لے گا، خوب کام لے گا. اور ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے اگر تم نے اپنی جان کو بے قیمت کیا اور اپنے مال کو بے قیمت کیا، اپنی بھی بچوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنے آپ کو غرض اور مفاد سے بچایا تو تمہاری دنیا کی شکلیں ٹوٹیں گی، تمہارے نقشے ٹوٹیں گے. اللہ کو غیرت آئے گی، اللہ کو جلال آئے گا. اللہ اپنی قدرت سے تمہاری بگڑی شکلوں میں تمہیں چمکا کے دکھائے. کہ جو ابراہیم کہہ رہے تھے علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ میری بیوی بچے کو ویرانے میں ڈالوں گا، بچہ تو ایسے ہی مرا، نسل کا کیا تعلق، بڑھاپے میں ایک بچہ ہے، اب کیسے میری نسل چلے گی. حضرت کہتے تھے کہ اللہ نے ایسی غیرت دکھائی کہ اس بچے کے ذریعے سے ایسی امت کو وجود میں لایا کہ جو امت کا تصور ہی نہیں تھا دنیا میں. نہ جانے دنیا میں کہاں اللہ سے ہونے کی آواز لگ رہی ہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تبلیغ کی برکت سے اس زمانے میں 2 باتیں بہت بولی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ صحابہ کو بہت بولا گیا اس زمانے میں، اور اللہ سے ہونے کو بہت کہا گیا اس زمانے میں. نہ جانے کہاں کوئی گشتوں میں، کوئی ملاقاتوں میں، کوئی تشکیلوں میں، کوئی تفقد میں، کوئی تشکیل میں، کوئی مراکز میں، کوئی کہیں ساری دنیا میں کتنی باتیں ہو رہی ہیں اللہ سے ہونے کی. ابراہیم تمہیں تو نظر آ رہا تھا کہ بچے کی جان جائے گی، امام الانبیاء ہیں اس بچے سے، اور ایسی امت دنیا میں وجود میں آئے گی کہ آپ کا مشن قیامت تک لے کے چلے گی. تو نظر آ رہا تھا کہ یہ سب برباد ہوا. لوگ ایک ہی پہلو پر دیکھتے ہیں کہ بھی بچوں کا حق تلف ہو رہا ہے، ادھر بھی تو کچھ ہے ادھر بھی تو کچھ ہے.
تو چند دنوں کی آزمائش، اللہ تعالیٰ، اللہ کی غیرت ہے کہ حضرت کہ تمہاری بگڑی شکلوں میں اللہ تمہیں چمکایا۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار ہے، سارے بچے مر گئے، اللہ نے سارے بچوں کو دوبارہ زندہ کر دی۔ اور 2 کوٹیاں تھی آپ کے گیہوں اور جو کے گودام تھے، اس کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ابر لایا اور سونے کی ٹڈیاں برسا دی اس کے اندر، ساری بیماری دور ہو گئی، بڑھاپا جوانی میں بدل گئے۔ چلو تم لگائے تھے، چلو دنیا میں لو، آخرت میں جو رہے گا رہے گا۔ مخلوق سے نہیں لینا، ہم سے لینا سیکھو، مخلوق کی طرف متوجہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے اٹھے، مصر کے محل سے نکالے گئے، پورا ملک مصر حوالے کر دیا اللہ نے، سارے سونے چاندیوں کے ساتھ، سارے محلات کے ساتھ، لو بنی اسرائیل کو دو۔ یہ تھوڑی دیر کی آزمائش، اور صحابہ نے تھوڑا لگایا، زیادہ پایا۔ مسجد نبی کی توسیع چل رہی تھی تو اس میں جن کے مکانات تھے، دکانیں تھیں، گورنمنٹ نے کہا کہ ان کا مکان نہ دکان ٹوٹے گا، مسجد میں جائے گا، تو لوگ رو رہے تھے، ہماری دکان برباد، ہمارا گھر گیا۔ تو گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جس کے 3 لاکھ کے ریال کا مکان تھا دکان کا، اس کو 30 لاکھ ملیں گے۔ تو سب خوش ہو گئے۔ تو جن کے مکان نہیں ٹوٹے تھے وہ رونے لگے کہ کاش کہ ہمارا بھی ٹوٹ جاتا۔ تو حقیقت سامنے نہیں تو ٹوٹنے پر، حقیقت سامنے ہے تو نہ ٹوٹنے پر روئیں گے۔ تو صحابہ نے چھوڑا لگایا، مٹھی جو لگایا، کھجور لگائی اور ہیرے جواہرات سے بدل دیا اللہ۔ کسرا کے خزانے جب آئے حضرت عمر کے قدموں کے اندر تو 100 ایکڑ کا قالین تھا، سونے چاندی کے تاروں سے بنا ہوا، ہیرے جواہرات لگے ہوئے، سب سے قیمتی چیز۔ اور تخت جو تھا وہ 53 من سونے کا، اور اس کے جو کیلیں تھی وہ چاندی کی تھی، 1,40,000 کیل، جس کا وزن 12,000 ٹن تھا، 12,000 ٹن اس کی چاندی کے چھلنوں کا وزن ہو گیا۔ اور 100 چھوٹے چھوٹے گنبد تھے، وہ سب سونے کے تھے۔ اور 2.5 من کا تاج تھا جو سونے کی زنجیر سے لٹکا تھا، پہن تو سکتا نہیں تھا، حسر کیا بنے گا بھیجے گا، تو ایسے زاویے سے بنائے کہ ایسے اس کے نیچے آ کے فٹ ہو جائے تو تھوڑا گیپ رہتا تھا، تو ایسا لگتا کہ تاج پہنا ہوا، پہنا نہیں رہتا، معلق تاج۔ عمر صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے وہ جب مال غنیمت لینے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا کہ تصویر تھی اس کے محل میں، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تصویر کوئی اشارہ کر رہی ہے تو صحابہ میں، تو وہ تصویر ایسے دیکھ رہی تھی، ادھر جا کے دیکھ رہا تھا کوئی اسپیشل خزانہ ہوگا، وہاں کھودے تو اور 100 خزانے مل گئے۔ اس کے ورانے کے اندر ایک ہے کہ پتھر کی ہرن تھی، 3 پیر ٹکے تھے، ایک ہاتھ آگے سے تھی، تو مجھے یقین ہے کہ یہ آڑے وقت میں بادشاہ نے کوئی خزانہ یہاں چھپا کے رکھا، ادھر اشارہ کر رہی ہے، وہاں جا کے کھودے الگ خزانے مل گئے۔ وہ سب آئے، جو اور کھجور لگانے والے ہیرے جواہرات پائے گئے کہ تمہاری بگڑی شکلوں میں اللہ تمہیں چمکا دے، کہ لگائے کیا اور مل گیا کیا، یہ سب اللہ نے دی۔ نسلیں بھی بڑھائی، بیوی کو بھی ہم نوا کر دیا، اور نسلوں میں سے کفر ہی ختم کر دیا سب۔ تو یہ ہمارا ضابطہ ہے، ان ضابطوں پر آؤ۔ تو اس میں جو رکاوٹ بنتی ہے، اس سطح پر آنے سے جو رکاوٹ بنتی ہے کہ وہ دنیا کی محبت، تاکہ جس کے دل میں دنیا کی بے رغبتی ہوگی کہ وہی اس کام کو کرے، وہی اس میں ترقی کرے۔ دنیا کی رغبت کے ساتھ نہیں کیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر اڑ رہا تھا تو چونٹیوں کی ایک سردارن کہنے لگی چلو بلوں میں گھسو، تو سن لیا، ہوا نے بات پہنچا دی، تخت رکوایا، چونٹے سے کہنے لگے سلیمان علیہ السلام کہ تم اپنی چوٹیوں کو مجھ سے ڈرا دیا، کہنے میں ڈرا دیں کہ کچل نہ دے، ہم ظالم ہیں، کہ نہیں تمہارے ظلم سے نہیں ڈرایا، بلکہ میرے جملے پر غور کرو، وہ چوٹی کہہ رہی ہے۔ اب وہ تو علماء ہی بتائیں گے ان آیتوں کی کیا وضاحتیں ہیں، تو چوٹی کہہ رہی ہے میرے جملے پہ غور کرو۔ تو کہا کہ یہ اللہ نے تمہیں اتنا بڑا ملک و مال دیا ہے، اتنی بڑی حکومت دی ہے، میری چونٹیاں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تمہیں دیکھیں گی تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری دنیا سے متاثر ہو کے اللہ کی جو نعمتیں مجھے ملی ہیں تو ان نعمتوں کی حقارت دل میں نہ آ جائے تمہاری دنیا دیکھتی۔ اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ بلوں میں چلے جاؤ، اور نہیں بھی آئی تو کم سے کم دیکھنے میں جتنی دیر آنکھ اٹھائیں گی اللہ کے ذکر سے تو غافل ہو جائیں گے۔ ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرے،
تو کہنے لگے کہ تو بڑی حکیمہ ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ تو چونٹی کہنے لگی کہ تمہارے ابا کا نام داؤد کیوں تھا پتہ ہے؟ تو کیوں تھا؟ تو انہوں نے اپنے دل کا علاج ڈھونڈ لیا تھا۔ کہ کیا علاج تھا؟ کہ مسجد بنانا تھا، تو مسجد میں ایک بڑھیا کا جھوپڑا آ گیا، تو بڑھیا کا جھوپڑا ضبط کر لیا۔ اللہ کو غصہ آ گیا، کہنے داؤد ہم تم سے اپنا کام نہیں لیں گے، تم ظلم سے مسجد کی جگہ لے رہے ہو۔ تو ڈر گئے، کہنے اللہ اگر مجھ سے نہیں لیتے تو لیکن یہ کام میرے ہی نسل سے لے، میرے بیٹے سلیمان سے لے لے۔ کہ ہاں تم سے تو نہیں لیں گے لیکن سلیمان سے لیں گے۔ کہ مسجد کی تعمیر جب دوسروں کے ضبط کیے ہوئے مال پر نہیں ہو سکتی تو مسجد کے اعمال اللہ تعالیٰ غلط سلط مال کے رکھنے والوں سے کیسے لے لے گا اس کی محنت؟ کہنے تمہارے ابا کا نام اللہ نے داؤد اسی لیے رکھا تھا، اور وہ متقی بن گئے۔ رات میں بھیس بدل کے لوگوں سے پوچھتے تھے داؤد کیسا آدمی ہے، داؤد کیسا آدمی ہے۔ لوگ تنقید کرتے تو اپنی اصلاح کر لیتے۔ پھر کہنے لگی چونٹی کہ سلیمان تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں ہوا پر کیوں حکومت دی؟ کہ کیوں ہوا پر حکومت دی؟ اس لیے کہ یہ بات دھیان میں رکھنا کہ ایک دن تو ہوا ہو جائے گا، تیری ساری حکومت ہوائی ہو جائے گی۔ تو اس کی نصیحت سن کے رونے لگے کہ دنیا کی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کام کے اندر کہا کہ کچھ اعمال کی توفیق تو ہو جائے گی، لیکن حضرت کہتے تھے ملکوں کے ملک، علاقے کے علاقے، ان کے لوگوں کے دل اسلام کی طرف پھر جانے، اللہ ایسے لوگوں کو ذریعہ بناتا ہے جن کے دل دنیا سے خالی ہو چکے ہوں، دنیا کی رغبت سے ہٹ گئے ہوں۔ اور کہا کہ دنیا کی رغبت دل میں مال نہیں ہے، دنیا کی محبت میں حب مال نہیں ہے، کہا کہ حب جا بھی ہے۔ ایک سطح تک تو آدمی چلتا ہے مال کی محبت، پھر یہاں سے نکل کے اب جا کی محبت شروع ہے، شہرت کی ہوس، بڑائی کی تمنا، مقام چاہنا۔ اگر یہاں آگے پھنس گئے تو پھر پچھلی محنتیں ساری ضائع ہو گئی۔ تو شیطان بہت داؤ پیچ جاننے والا ہے، کہاں سے لا کے کہاں پھنسا دے۔ کہ حب مال سے نکلا، حب جامع ڈالے۔ ادھر حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے شروع میں لوگ لگتے تھے اخلاص سے ہی لگتے تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، گالیاں سنتے تھے، مار کھاتے تھے، کوئی استقبال نہیں اور کوئی اکرام نہیں، تو جو کرتا تھا اللہ ہی کے لیے کرتا تھا۔ اب استقبال آ گیا، اب منصب مل گئے، مقام مل گیا، اب ہر جگہ استقبال ہے، تو اب شیطان گڑبڑ کرے گا نہیں ہے تو ان کی چاہت تو نہیں ہے، ان کی تمنا تو نہیں، اور اللہ آزمائے گا کہ اس کی چاہت اس میں ہے کہ نہیں، کہ اس کو اس کے مقام پر پہنچانے کے بعد بھی اللہ پیچھے لائے گا، دوسروں کو آگے لائے گا، تاکہ یہ اللہ کے حکم سمجھ کے کر رہا ہے کہ اپنے منصب کے لیے جا رہا ہے۔ پہلے اس کے حب جا کو آزمائے، اور کہا کہ اس کی آزمائش میں کہا کہ اگر نہیں اترا تو پھر حسد پیدا ہو جائے، اس لیے کہ کام تو اللہ تعالیٰ ہر کام ہر ایک سے نہیں لے گا۔ اور کہتے ہیں ہر وقت کی استعداد الگ الگ ہوتی ہے، ہر وقت کے مواقع الگ الگ ہوتے ہیں۔ آسم کے پاس تلوار آئی تو آپ نے کہا کہ کون اس کا استعمال بہترین کرے گا؟ تو ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کون اس کا استعمال کرے؟ تو سب کھڑے ہو رہے ہیں، تو تلوار دے دی ابو دجانہ رضی اللہ، تو سب ان کے ساتھ جڑ گئے کہ اس میں کیا خوبی ہے کہ ہمارے اندر نہیں۔ تو ہر کام اللہ ہر ایک سے نہیں دے۔ مہاجرین آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، انصار تو ہر جگہ آگے بڑھ گئے، ہر جگہ آگے بڑھ گئے، مال لٹانے میں، جان کھپانے میں، جہاں 5 مہاجرین مرتے ہیں تو ان کے 60 آدمی ہوتے ہیں، ہر جگہ آگے بڑھ گئے، ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ 3 کام کرو، ایک تو انصار کی قربانیوں کا اعتراف کرو، یہاں انہوں نے جو قربانی دی ہم نے نہیں دی، دوسرا ان کے لیے دعائیں کرو، اور تیسرا ان کے لیے تعاون کرو، تو اللہ انہی کے ساتھ کرے، تو کر لیے، تو ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ قرآن میں ایک ساتھ اللہ نے دونوں کو پکار، مہاجرین انصار ایک ساتھ چلے، کہ ہر کام ہر ایک سے اللہ لے لے، کہ ہر کام ہر ایک سے نہیں لے لے، لیکن سب اس سے جڑ سکتے ہیں، کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کسی سے کوئی کام لے رہا ہے تو اس کے ساتھ جڑ جاؤ، تاکہ سب سے اللہ راضی ہو کے اور سب کی قربانیوں کو قبول کر کے اللہ اپنے مٹے دین کو زندہ فرما دے، تاکہ انسانیت پریشانیوں سے نکل کے خیر کی طرف چلی جائے۔ کیونکہ اگر یہ جذبہ نہیں ہوگا تو پھر شیطان حسد پیدا کر دے گا، کبر پیدا کر دے گا، کہ دنیا کے مال کی محبت سے نکلا تو جا کی محبت سے کرو، تاکہ دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے
اور آسمانوں میں جو زمین اور آسمان پہ سب سے پہلا گناہ ہوا کہا کہ وہ حسد ہی تھا۔ آسمانوں میں شیطان کو ہو گیا، زمین میں قابل کو ہو گیا، یہ خوبصورت لڑکی حابل کو کیسے مل گئی، ابا اسی کو کیوں چاہ رہے ہیں؟ تو حسد پیدا ہو گیا۔ تو سارے حسد والے جتنا کارنامہ کریں گے سب اس کے ذمہ جائے گا ایک گناہ۔ اور آسمانوں میں اللہ نے ابھی کام کو کوئی منظر سامنے نہیں ہے لیکن کہا کہ ہم کام لیں گے اور میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو کالر ٹائٹ کرنے لگا کہ میرے علاوہ ہوگا کون؟ ابلیس۔ بڑا عابد میں، بڑا مجاہد میں، بڑا تصویر والا میں، بڑا قرب پانے والا میں، تو کوئی تو وجود ہی نہیں ہے آدم کا۔ جب بن گیا تو حسد ہو یہ میرے سامنے کا بچہ، اور مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو بچہ اور بڑے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابراہیم صلاۃ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابا جان میری اتباع کرو، میری بات مانو، شیطان کی پیروی نہیں کرنا۔ ابراہیم میں تیرا باپ ہوں، تجھے ماروں گا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کروں۔ کہ نہیں، حق پر اگر چھوٹا بھی ہے بیٹا بھی ہے تو باپ کو بیٹے کی ماننی پڑے گی۔ تو شیطان حضرت کے شیطان اسی میں مرا کہ میرے باپ کے بچے کو مجھے کہا کہ اس سے تابع ہو جاؤ، کہ نہیں اللہ جس سے کام لے اس کے تابع ہو جاؤ۔ اور کہا کہ تابع ہونے میں سب سے پہلی جو رکاوٹ بنتی ہے کہ وہ عقل بنتی ہے۔ جیسے مولانا سید خان صاحب کہتے تھے یہ کام کی سمجھ عقل پر نہیں ہے کہ اتنے پیمانے عقل کے لاؤ تو کام سمجھ میں آئے، کہ کام کی سمجھ عقل پر نہیں ہے، کام کی سمجھ اطاعت والوں پر ہے، قربانی والوں پر، کہ جو جتنی قربانی دے گا اور جتنی اطاعت کرے گا اس کو کام اتنا سمجھ میں آئے گا۔ ذہین لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ایک ملک کا تقاضا آیا، مولانا صاحب نے مشورہ کس کو بھیجنا چاہیے؟ ایک علاقے کے پڑھے لکھے لوگوں کی اکثر رائے دی، مولانا صاحب نے اس علاقے میں میواتیوں کو بھیجا تو میواتی جائیں گے، عقل کو ہوتا تو سارے پڑھے لکھے لوگ کو بھیجتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے دنیا والے کام لیتے ہیں عقل مندی دیکھ کے، ذہانت دیکھ کے، صلاحیت دیکھ کے، اللہ کام لیتا ہے اندر کا غم دیکھ کے، صفات دیکھ کے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صلاحیت والے اس کام سے محروم ہیں اور بڑے بڑے ناکارہ لوگوں سے بڑے بڑے کام لے رہے ہیں۔ تو کام کی سمجھ ذہانت پر نہیں ہے کہ کوئی پیمانے کی عقل لاؤ تو کام سمجھ میں آ جائے، تو نہیں، کام کی سمجھ اطاعت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام عالمی بنانے کے لیے سارے علاقے کے بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ کیا اور صحابہ کو جمع کی کہ میں تم سے ایک کام لینے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ سنو اس بات کو کہ تم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہیں الگ الگ علاقوں میں بھیجنا ہے، تم اختلاف تو نہیں کرو گے، جو کام کو میں کہوں گا اس میں اختلاف تو نہیں پیدا کرو۔ بنی اسرائیل نے اختلاف پیدا کر دیا، جن کو دور بھیجا تھا ان کو ناگوار گزرا، قریب والے تو چلے گئے، ان کی زبان الگ الگ تھی۔ اللہ سے دعا کی، سو کر اٹھے ہیں تو جہاں کے لیے جو جماعت میں بھیجے تو وہاں کی زبان اللہ نے ان کو سکھا دی، سوئے ہیں اور سونے میں زبان کھل گئی۔ تو صحابہ کو کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سے کام لے رہا ہوں، اختلاف تو نہیں کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ ہم اختلاف نہیں کریں گے۔ تو پھر ان کو بھیجا ہے پوری دنیا میں، قیصر کے پاس، کسریٰ کے پاس، شاہ موقوقس کے پاس، ہرقل کے پاس اور شاہ اسکندریہ کے پاس، کہ مکہ سے نکال کے دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر کے تقاضے لے کر بھیجے، کہ کن کو بھیجا ہے کہ تم اطاعت کرو گے؟ کہ ہاں اطاعت کریں۔ تو اطاعت میں جو رکاوٹ بنتی ہے، مولانا سید خان صاحب کہتے ہیں تو عقل ہی بنتی ہے کہ آدمی عقل سے سوچے۔ حضرت عمر رضی کو خلیفہ بنایا، حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر ابو بکر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تم عمر کو بنا کے جا رہے ہو، تمہارے سامنے تو بار بار حضور کے صحبت میں تلوار نکالتے تھے بات بات پہ، ہول اینڈ سول یہی ہو جائے گی تو کیا کریں گے؟ یہ ان کو لے کے بنا کے جا رہے ہو، اللہ کو کیا جواب دو؟ تو کہنے لگے میں اللہ کو بھی جانتا ہوں اور عمر کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے بعد میں کہا کہ اصل میں میری سختی کی وجہ یہ تھی، اللہ کے نبی بھی بہت نرم دل تھے، ابو بکر بھی بہت نرم طبیعت تھے، اگر میں سخت نہیں ہوتا تو لوگ کچھ بھی گڑبڑ کرتے تھے، تو میری سختی ان دونوں کی نرمی کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی اور کو بنا، عمر کو کیوں بنا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو لوگ کہتے تھے حضرت عثمان کے بعد جب یہ امیر المومنین بنے تو لوگ کہیں گے یہ تو بہت مزاحیہ ہے، بہت ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کو کیسے کیا بنا دیں۔ لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ کیا علوم اور معارف اللہ نے
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کو ذمہ دار بنانے میں کسی کی بھی رائے نہیں تھی، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کہا کہ جب بن گئے اور بات کیے تو ایسا لگا کہ زبان یوسف کی ہے اور بات الیاس کر رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ تاثرات بیت اللہ کو دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تو پتھروں کا مجموعہ ہے، پھیرے لگانا تیرے گرد، سمجھ میں نہیں آتی میری بات، پھر بھی پھیرے لگاؤں گا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسے ہی کرتے دیکھا، میں کروں گا یہ۔ حضرت علی رضی کہتے ہیں کہ اگر عقل کی بنیاد پر ہوتی، میں چمڑے کا موزہ چلنے میں گندا نیچے ہوا، مسے کا حکم اوپر ہو رہا ہے، عقل دیکھتا تو کبھی نہیں مانتا، یہ کروں گا میں، نقل کی بات نہیں، جو کہا جا رہا ہے کرنے کا، ہاں کریں گے، جتنا بتائیں گے اتنا کریں گے۔ تو عقل بنیاد نہیں ہے کام سمجھنے میں، عقل تو رکاوٹ بن جاتی ہے کام سمجھنے۔ تو میرے بھائیو عزیز دوستو، ایک تو دین پر نہ آنے کا سبب جو ہے کہا کہ وہ حب مال ہوتی ہے، اور دین کی محنتوں میں آگے نہ بڑھنے کا جو سبب ہوتا ہے کہ وہ حب جاہ ہوتا ہے۔ تو کہتے جب دیکھو کہ اللہ کسی سے کام لے تم اس کے ساتھ جوڑ جاؤ۔ مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے اور آپ سے عمر میں 38 سال چھوٹے تھے، مفتی صاحب سے 38 سال چھوٹے، اور ان کو اپنا شیخ بنا لیا اور ان کی سبا میں کام کرتے رہے۔ تو میرے بھائیو عزیز دوستو، دین پر نہ آنا اور دین کی محنت میں ترقی نہ کرنے کا اصل سبب شیطان دوسری باتیں سجاتا ہے، دوسری طرف لاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جتنا دنیا کی محبت دل سے نکلتے جائے گی، مال کی محبت نکلتے جائے گی، اور اپنی وجاہت اور اپنی شہرت کا جذبہ دل سے جتنا نکلتا چلا جائے گا، اللہ اتنا کام میں جماؤ پیدا کرے گا، کام ملکوں میں لینے کے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے۔ اس کے لیے اپنے علاقوں میں کام کرتے کرتے علاقائی ذہن بنتا ہے، علاقائی مزاج بن جاتا ہے۔ کتنے لوگ اپنی مسجد سے کہ رینج کے الگ نکلتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہلکے کی محنت کیا ہے۔ کتنے ایسے ہلکے میں محنت کرتے کرتے کبھی شہر کے مسئلے میں آنے کا ٹھکانہ نہیں، پتہ ہی نہیں کہ شہری کام کی کیا سطح ہے۔ شہروں میں کام کرتے کرتے کوئی سینٹر کے جوڑ میں نہیں گئے، ضمنی مسئلے میں آنے کو تیار، اپنے حلقے میں شہر میں کام کریں، انہیں پتہ ہی نہیں آگے کی سطح کیا ہے۔ آگے بڑھنے کا مزاج نہیں، آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں، تو عالمی فکر کیسے پیدا ہو، عالمی مزاج کیسے بنے؟ حاجی عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پوری دنیا کا ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، جب ہم پوری دنیا کے ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھنا چھوڑ دیے تو اپنی ذات کا بھی غم نکل گئے، اپنی زندگی بے دینی کی طرف جا رہی ہے اور احساس نہیں، اپنی زندگی غفلتوں میں گزر رہی ہے اور احساس نہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیو عزیز دوستو، جتنا سارے عالم کو سامنے رکھ اور پوری دنیا کو سامنے رکھ اور سارے اقوام عالم کو سامنے رکھ کے جب تک کہ ارادے نہیں کریں گے، عزائم نہیں کریں گے، اپنی سطح سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جس سطح پر کام کریں اس سطح سے آگے نہیں جا سکتے جب تک کہ اپنی سوچ عالمی نہیں بنے۔ اس کے لیے عالمی سوچ بننے کے لیے ہمارے بڑے بار بار تقاضا کرتے ہیں، جن ساتھیوں کے ہندوستان میں 4 مہینے لگ گئے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ نیت ارادے کریں، پوری دنیا کے ایک ایک ملک کے اندر اللہ کا کلمہ لے کر ہم وہاں تک جائیں گے انشاءاللہ۔